الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے یہ ذوالحجہ مہینہ اللہ نے ہم سب کو نصیب کیا. بہت سے ہمارے بھائی بہنیں مائیں بیٹے بیٹیاں حج کر کے فارغ ہو گئے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، سعی مشکور عطا فرمائے، ذنب مغفور عطا فرمائے، اور اللہ سب کے حج کو دربار عالی میں قبول فرمائے. اسی طرح ماشاءاللہ ہم سب نے قربانیاں کی، اور الحمدللہ جس سے جو بن پڑا اس نے اس انداز میں قربانی کی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قربانی کو بھی قبول فرمائے، اس لیے کہ قربانی اور حج دونوں کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ حاجی جب واپس آتا ہے، حاجی حج کر کے جب واپس آتا ہے، جیسا ہمارا سورت والا کوئی حج کرنے گیا، جب وہ سورت واپس آتا ہے اور اپنے گھر میں ابھی تو داخل ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شاید حاجی اور حاجی کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا ہوگا، لیکن جب وہ گھر میں آتا ہے اور حج کر کے آتا ہے، وہ گھر میں ایسا داخل ہوتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے نکل کر ابھی آیا ہو. جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. حاجی بھی جب گھر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو مطلب ہے کہ معافی کا مہینہ ہے. اور قربانی کا ثواب بھی جن لوگوں نے اللہ کے واسطے قربانی کی، امانت داری کے ساتھ قربانی کی، اور صرف اللہ رسول کے واسطے قربانی کی، انہوں نے جب اپنے جانور کو ذبح کیا، حدیث پاک میں لکھا وہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ ذبح کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا معافی کا مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، اس وقت جو ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے، 2-3 باتیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امت پہ بہت حالات چل رہے ہیں، بہت 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 خطرناک حالات چل رہے ہیں. میرے دوستوں، ہمارے انڈیا میں بھی حالات آئے، آسمانی حالات آئے، زمینی حالات آئے. بہار کی طرف میں باڑھ آئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے ہمارے جوان اللہ کو پیارے ہو گئے. تو زمین سے بھی حالات آئے، آسمان سے بھی حالات آئے. اور اس وقت برما میں جو حالات ہے میرے دوستوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، میرے دوستوں عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے جان مال عزت پر حملے کیے جا رہے ہیں. ہمارے کتنے جوان اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ایک بات میرے کو اس وقت یاد آتی ہے، حافظ عبدالرؤف صاحب، بہت پتے کی بات یاد آتی ہے. یہ اجمیر میں ایک اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، بولو خواجہ
معین الدین چشتی، انہوں نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، اور اللہ والا جو بولتا نا وہ بولو نا، کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، پرشین میں ہے کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ کا ولی جب کوئی بات بولتا نا تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے ایک مرتبہ کتنے سارے لوگ جمع تھے، کہا سنو سنو سنو، دنیا کی کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے، چاہے وہ آسمان کا عذاب ہو، چاہے زمین کا عذاب ہو، چاہے اللہ کی طرف سے امتحان ہو، چاہے لوگوں کی طرف سے مار دھاڑ فساد والا معاملہ ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اللہ کے سامنے خوب معافی مانگو، اللہ کے سامنے خوب توبہ کرو، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بیچ سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بیچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے سامنے روئے دھوئے، اور سب سے بڑا کام جو ابھی میں بتا رہا ہوں وہ کریں، 3 کام کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی قسم میرے دوستو سب حالات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 3 کام کریں، یہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بند کروا دو، بند بھارت کا بند کا اعلان کر دو، کوئی کہتا کہ نہیں یہ بازار بند کر دو، میرے پیارو یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے دوستو، جب تک مخلوق کے پاس جائے گی اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، حل اس وقت نکلے گا جب ہم کمزور بندے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو میرے پیارو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بات آئی تو ایک بات بتاؤ، اللہ وہ اللہ ہے، بولو بولو ساتھ میں بولو نا، اللہ وہ اللہ ہے جو چاہتا کرتا ہے، ارے بولو نا اللہ جو چاہتا وہ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایمان کے ساتھ بولنا، یہ سب کون کر رہا ہے میرے پیارو؟ ارے بولو نا یہ سب کون کر رہا؟ اللہ۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، اللہ نے جب خود کلام پاک میں کہہ دیا، یہاں کتنے حافظ بیٹھے ہیں، اللہ نے کلام پاک میں کہہ دیا اے میرا بندہ میں تیری مدد کروں گا، تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، تجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا میں تیری مدد کروں گا، تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، تجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی اللہ کہتا ہے کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے جب میں آزمانے پر آؤں، اللہ کہتا میری قسم تجھے رحمت کا کوئی قطرہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہمارا تو یقین ہے کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے اور ہو رہا ہے یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میں تمہاری مدد کرنے پر آؤں، تمہیں کوئی رسوا نہیں کرے گا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ فرماتا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، کیا جملہ ہے اللہ کا، اے میرا بندہ میں جب تجھے ذلیل کروں گا، اللہ اوپن چیلنج، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، جب میں ذلیل کروں گا بتا کون سا پاور ہے جو تجھے عزت پہنچا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو آج جو بھی حالات آئے، قانون کے حالات آئے، رول ریگولیشن کے حالات آئے، اسلام کے اوپر طلاق کے حالات آئے، اسلام کے اوپر عدت کے حالات آئے، اسلام کے اوپر عورت کے حالات آئے، بارش کا سما ہمارے اوپر آیا، ارے میرے دوستو برما میں کاٹا گیا، چھیلا گیا، ہزاروں طریقے سے پریشان کیا گیا، یہ سب کا سب اللہ کی قسم ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اس لیے میں اس وقت جو بات پر آ رہا ہوں نا میرے دوستو، اب ڈھیل ڈھال کا موقع نہیں ہے کہ بھائی قاری صاحب بولے چلائے چلے گئے، مولانا کلیم صاحب نے وہاں سب کو جمع کر دیا، استغفار کی مجلس ہو گئی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی مجلس ہو گئی، ارے نماز میں قنوت نازلہ پڑھا گیا، ارے نماز میں سورہ نوح پڑھی گئی، ارے سورہ یاسین پڑھ۔ میرے دوستو یہ وقت جو ہے پڑھنے سے زیادہ پریکٹیکل عمل کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا وقت ہے۔ تو تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ابھی جو واقعے پر میں آپ کو لے جا رہا ہوں، شاید مجھے لگتا ہے آپ نے کبھی یہ واقعہ سنا نہیں ہوگا، لیکن یہ واقعہ سنو، بہت عجیب واقعہ، اللہ کیسے کیسے کرتا میرے پیارے دوستوں۔ بنو اسرائیل یعنی ہمارے نبی کے زمانے کے بہت پہلے، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، ہمارے نبی کے زمانے کے بہت پہلے ایک بستی تھی، بولو ایک بستی تھی، بہت سارے لوگ وہاں تھے، وہاں اچانک بیماری آئی، جیسے ہمارے سورت میں بھی ہوتا ہے، بلکہ ہمارے گجرات میں بھی ہوتا، بھائی سب اچھے خاصے ہیں، اور بھائی کون سی بیماری آ گئی؟ کا چکن گنیا کی بیماری آ گئی، کبھی کوئی کہتا ہے بھائی سوائن فلو کی بیماری آ گئی، کبھی کوئی کہتا کہ بھائی پلیگ کی بیماری آ گئی، کبھی کوئی کہتا کہ بھائی معلوم نہیں بخار آتا، پھوڑا ہوتا اور آدمی مر جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے بہت لمبے زمانے پہلے بنو اسرائیل میں ایک پورا شہر تھا، اس شہر میں بیماری آئی، اور بیماری کا نام بھی لکھا ہے طاعون۔
بولے بیماری کا نام کیا لکھا ہے؟ طاعون. طاعون میں کیا ہوتا؟ یہ بغل کی طرف ایک پھوڑے جیسا نکلتا اور تھوڑا سا بخار آتا اور پھر اچانک وہ بخار چڑھتا دماغ پہ آتا اور آدمی مر جاتا. اب وہ ہمارے نبی کے زمانے کے پہلے بنو اسرائیل میں ایک شہر میں یہ بیماری آئی. اب یہ بیماری آئی, ادھر کوئی مر رہا, ادھر کوئی مر رہا, کسی کا مرد مرا, کسی کی عورت مری, کسی کا باپ مرا, کسی کا بیٹا مرا, بیٹی مری, بچے مرے. مرنے لگے تو وہاں کے 10,000 جوان, کتنے 10,000 جوان جمع ہوئے. بھائی اس زمانے کے 10,000 لمبے چوڑے جوان جمع ہوئے اور کہا یہاں سے بھاگنا ہے, یہاں سے بھاگنا. اس سے کہ جب تک یہ شہر میں ہم لوگ رہیں گے نا, ارے کوئی بولتا میرا باپ مر گیا, کوئی بولتا میری بہو مر گئی, کوئی ساس مر گئی, کوئی اس کی بیوی مر گئی, کسی کا بچہ مر گیا. تو 10,000 نے مل کے اتنی اچھی پلاننگ کی کہ ہم لوگ یہ شہر چھوڑ کے بھاگے, اپنی اپنی سواری پکڑو اور اتنا دور بھاگے اور جگہ بھی سوچی کہ یہاں سے تقریباً 200-300 کلومیٹر دور نکل جاؤ, 2 پہاڑ آتے ہیں, 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے, وہاں جا کے اپنی زندگی شروع کریں گے. کتنے لوگ بھاگنے والے تھے؟ 10,000. بھاگے اللہ نے بھاگنے دیا. بھاگے گئے اور وہ 2 پہاڑ کے پاس چلے گئے اور 2 پہاڑ کے درمیان میں بیٹھے. جو کچھ کھانا والا تھا وہ 10,000 اور آپس میں کہتے بھی ہے ہم سیف ہو گئے, یہاں آ کے ہم بچ گئے. آپس میں باتیں کرتے, وہاں طاعون کی بیماری تھی, کیسا باپ مر گیا, کیسے ماں مر گئی, کیسے بیوی مر گئی, یہاں تو آ کے ہم سیف ہو گئے, اپنا نیا کاروبار شروع کریں گے. لیکن ان غریبوں کو, نادانوں کو یہ نہیں معلوم وہ جو پہاڑ کے اوپر اللہ نے ملک الموت کو کھڑا رکھا تھا. بولو اللہ نے کس کو کھڑا رکھا تھا؟ بھائی روح نکالنے کے لیے کون ہوتا؟ فرشتہ ہوتا نا. ارے بولو نا, روح نکالنے کے لیے کون ہوتا؟ ارے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ نے دونوں پہاڑوں پہ فرشتوں کو رکھا تھا, ملک الموت کو. جیسے یہ لوگ آئے, کھائے پیے, ادھر ادھر کی بات کی, اللہ نے وہ فرشتوں کو کہا ایک چیخ مارو, ایسی چیخ مارو کہ 10,000 کے 10,000 ختم ہو جائے. اللہ نے ختم کر دیا اور اللہ کی آواز آئی. موت کے ڈر سے بھاگے تھے, موت ہی کے منہ میں چلے گئے. بلکہ وہاں اگر ہوتے نا, ابھی یہاں تو کوئی نہیں تھا بھائی. 10,000 کے اور 10,000 کے 10,000 کیا ہو گئے؟ ملیا میٹ ہو گئے, ختم ہو گئے. نہ ان کا کفن والا کوئی, نہ ان کو دفن کرنے والا کوئی, نہ ان کی جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی, نہ ان کی خیال رکھنے والا کوئی. آیا 10,000 کے 10,000 مر گئے. اب سننا, یہ 10,000 مر گئے, زمانہ گزر گیا, ہڈیاں ہو گئی. بھائی آدمی جب مرا ہوگا اور لاش کو دفن نہیں کرو گے تو لاش میں بدبو آئے گی, وہ لاش پھول جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے, اس کے بعد میں ہڈی الگ ہو جاتی ہے, کھوپڑی الگ ہو جاتی ہے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا, وہ پورے میدان میں کبھی کھوپڑی نظر آئے, کبھی ہڈی نظر آئے, کبھی کھال نظر آئے, کبھی گوشت کے ٹکڑے نظر آئے, اور میرے دوستوں بدبو ہی بدبو نظر آئے. اب اس زمانے کے نبی, شاید آپ نے نام نہیں سنا ہوگا, اس زمانے کے نبی جن کا نام ہے حضرت حزقیل. کیا نام ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام. اس زمانے کے نبی, وہ نبی کا وہاں سے گزر ہوا. اور وہ نبی کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سب کھوپڑیاں پڑی ہے, ہڈیاں پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں انسان کا معاملہ تھا, لیکن یہ تو سب کھوپڑیاں نے, ہڈیاں نے, کھال نے, گوشت پڑا. تو حضرت مسکین نے وہیں پہ اللہ سے کہا, اللہ یہ کیا معاملہ, میں بہت جگہوں پر گیا لیکن ایسا بدبو اور ایسی ہڈیاں تو میں نہیں دیکھا. تو اللہ نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ کے آئے تھے. کتنے تھے وہ لوگ؟ 10. یہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ کر آئے تھے اور میں نے ان کو موت دے دی. اللہ نے کہا میں نے ان کو موت دے دی, یہ سڑ گئے, ہڈی ہو گئے, گل گئے, بوسیدہ ہو گئے. تو حضرت حزقیل نے کہا اللہ یہ سب گل گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, تو اللہ یہ واپس زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ واپس زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ نے کہا قیامت میں ہوں گے زندہ, حساب کتاب ہوگا. تو حضرت حزقیل نے کہا اللہ اگر ابھی زندہ کر دے تو کتنا اچھا ہے. اللہ اگر ابھی تو زندہ کر دے. تو اللہ نے اتنے پیار سے کہا, بھائی وہ تو نبی تھے. اللہ نے کہا مانگ لے مجھ سے, میں زندہ کروں گا. حضرت حزقیل تو دعا ہی مانگ رہے تھے. دعا میں کہا یا اللہ ایھا العظام البالیہ اللہ یامرک ان تجمعی, کہا اے جتنی ہڈیاں ہیں اللہ تم کو حکم دیتا ہے ساری ہڈیاں ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ. حضرت حزقیل کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری ہڈیاں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی, ساری ہڈیاں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی. پھر حضرت حزقیل نے دعا مانگی ایھا العظام البالیہ اللہ یامرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا, کہا اللہ تم کو حکم دیتا تمہارے اندر کھال بھی آ جائے, پٹھے بھی آ جائے, گوشت بھی آ جائے. 10,000 اسٹیچو تیار ہو گئے.
کتنے اسٹیچو تیار ہو گئے؟ جو پہلے تھے نا ویسے ہی آنکھ کان ناک دانت وات کے ساتھ 10,000، لیکن ایسے کے ایسے ہی پڑے ہیں۔ پھر حضرت حزقیل نے تیسری مرتبہ دعا مانگی، ایھا الارواح اللہ یامرک ان ترجعوا الی کل جسد، اللہ حکم دیتا ہے ساری روحیں آ جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، 10,000 زندہ ہو گئے۔ بولو 10,000 زندہ ہو گئے۔ جب زندہ ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے حزقیل، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، اللہ نے فرمایا مار دیا، زندہ کیا۔ اب حزقیل قیامت تک کے انسانوں کو پہنچا دو، جب تم بھی مرو گے تو قیامت میں بھی تمہیں زندہ کروں گا۔ اور اے حزقیل پہنچا دو، قیامت تک آنے والے کو پہنچا دو، میں قیامت میں زندہ کروں گا، اور پھر میری قسم حساب لوں گا، صحیح ہوگا تو جنت میں بھیجوں گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ اچھا یہ واقعہ آپ نے کبھی سنا تھا، یہ 10,000 والوں کا مرنا پھر زندہ؟ سنا؟ ہاں یا نہ بول دو نا بات۔ نہیں، کیوں نہیں سنا؟ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ واقعہ جو ہے نا، یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن تو سب کی ذمہ داری ہے نا پڑھنا بھائی۔ اور میں دیکھتا ہوں جب ایسا واقعہ سناتا ہوں نا، سب کے چہرے دیکھتا ہوں، چہرے سے ہی سمجھ میں آ جاتا، سوچتا ہوگا یہ قاری صاحب کہاں سے بولتا ہوگا بھائی۔ قرآن میں لکھا، اور وہ بھی دوسرے پارے میں لکھا، سورہ بقرہ میں لکھا۔ میں علماء کو نہیں، آپ سے کہتا ہوں بھائی قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے میرے پیارو، قرآن پڑھو۔ یہ موبائل کے جنازے اٹھاؤ اور قرآن پاک کو ہاتھ میں لو۔ قسم اللہ کی، یہ حافظ عبدالرؤف اور کتنے لوگ گواہ ہوں گے، ایک زمانہ تھا، سورت کا زمانہ تھا، میں تو چھوٹا تھا، یہ جامعہ حسینیہ میں پڑھتا تھا، اندھیر میں اس کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن آج تک مجھے برابر یاد ہے کہ فجر کے بعد اگر کوئی نکلتا تھا تو گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج میرے دوستو یہ موبائل آیا، ہاں کہتا میرے موبائل میں قرآن لوڈ ہے، تو کیا کرنے کے لیے؟ پورے 24 گھنٹے میں تو ہزاروں جگہ پہ موبائل میں جاتا ہے، ہزاروں نیٹ میں جاتا ہے، ہزاروں والیوم میں تو جاتا ہے، ہزاروں واٹس ایپ پہ جاتا ہے، ہزاروں مرتبہ فیس بک میں جاتا ہے، مگر یہ کمینہ قرآن پاک پر کب جائے گا؟ کب قرآن پاک پڑھنے کے لیے؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا، سب کا منہ دیکھا میں نے، نہیں سمجھ میں آیا، قرآن پاک میں واقعہ ہے، لیکن قرآن پڑھے تو نا۔ اپنے کو تو گھومنے جانا، ساپوتارا جانا، گوا گھومنے جانا، وہاں جا کے تھیٹروں میں پکچر دیکھنا، وہاں جا کے سگریٹ پینا، وہاں جا کے لڑکیوں کے ساتھ ناچنا، یہ سب ہم کو اچھا لگتا ہے۔ ارے بھائی جوان ہے، میں اتنا زیادہ آپ کو نہیں بولتا، میں صرف اتنا بولتا ہوں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بڑا، روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تو قرآن پڑھ لے، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لے۔ ارے پڑھنے نہ ملے نا، قرآن پاک کو محبت سے دیکھ لے، دیکھو یہ قرآن ہے، محبت سے دیکھ لے، جو دیکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، حافظ عبدالرؤف، عجیب بڑے بڑے قرآن کے واقعے نہیں معلوم ہے۔ اور ابھی سپریم کورٹ کا اعلان آ گیا نا 3 طلاق والا، تو ہمارا جوان کھڑے ہو کے، ہاں یہ 3 طلاق میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، کمبخت تیرے کو تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن میں 3 طلاق کا ذکر ہے اور تو کھڑے کھڑے بولتا ہے کہ 3 طلاق میرے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی قسم کوئی مفتی ہوتا نا تو فتویٰ دیتا کہ ایمان نکل چکا تیرا، بیٹھے بیٹھے اپنا ایمان اڑا دینے کا۔ ارے جب ایسا مسئلہ آ گیا، بھائی میرے کو نہیں معلوم، میں جاہل ہوں، میرے کو نہیں معلوم، میں جاہل ہوں، میرے کو حضرت ابراہیم کی قربانی کا واقعہ قرآن میں نہیں معلوم ہے، میرے کو حضرت آدم کا واقعہ قرآن میں نہیں معلوم ہے، میرے کو طلاق اور عدت کے مسائل کیسے معلوم ہوں گے؟ آپ علماء سے بات کرو نہ، خود اپنے آپ کو کیا سمجھتا اللہ ہی بہتر جانے میرے دوستوں۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، بھائی شریعت کے معاملے میں جو معلوم ہو بولو، جہاں نہ معلوم ہو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ ابھی میں نے سنایا، حضرت حزقیل، نام سنا تھا نبی کا، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا پیارا نام ہے، حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ، اب تو میں پڑھوں گا، آپ ترجمہ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ جوان اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے، اس لیے کہ بستی میں بیماری آئی تھی، بیماری کا نام طاعون تھا، بخار میں آدمی مر جاتا تھا۔ کتنے آدمی نکلے تھے؟ اللہ نے کیا فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ اللہ کہتا وہ 10,000 تھے، اور کیوں نکلے تھے؟ موت کے ڈر سے، کہ یہاں رہیں گے تو مریں گے، وہاں جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے۔
بھائی صورت میں چکن گنیا ہوئے، سوائن فلو ہوئے، پلیگ ہوئے، اللہ نہ کرے ہم لوگ یہاں سے بھاگے، اے نانا یہاں سے بھاگ 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 جا، کہاں جائے گا؟ بمبئی چلا جا، بمبئی چلا جا۔ اس کو نہیں معلوم بمبئی جانے کے بیچ میں فرشتہ روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا موت کے ڈر سے بھاگے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جیسے دو پہاڑ کے درمیان میں آئے، اللہ نے کیا کیا؟ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، 10,000 کے 10,000 کو ختم کر دیا۔ ارے کم سے کم وہاں مرے ہوتے نا تو کفن کا کپڑا بھی ملا ہوتا، یہاں تو کفن کا کپڑا بھی نہ ملا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ نبی آئے، حضرت حزقیل آئے اور انہوں نے دعا مانگی، ثم احیاہم، اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ حضرت حزقیل دعا مانگتے گئے، اللہ نے 10,000 کو زندہ کر دیا، لیکن اللہ نے کہہ دیا حزقیل اے میرا نبی قیامت تک اعلان کر دے، قیامت میں پھر زندہ کروں گا اور حساب کتاب لوں گا۔ اپنوں کو حساب کتاب دینا ہے قیامت میں؟ نہیں، ہم لوگ یہاں چوک میں یہ سب علاقے میں ایسے زندگی گزارتے جیسا اپنے کو تو کچھ، عشاء کی نماز کم وقت نہیں پڑھتا اور رات کو 2 بجے تک گھومتا ہے۔ اس کا مطلب نیند تو آتی نہیں ہے۔ بھائی رات کو 1 بجے 2 بجے گھومنے والے کو نیند آتی تو عشاء کی نماز میں کیا پرابلم ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ کمر میں دکھتا ہے، پیٹ میں الرجی ہوتی ہے، نماز پڑھتے تو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے، کیا کیا پرابلم کیا ہے؟ بیان شروع کروں حافظ صاحب؟ کروں؟ اب آپ بولتے ہوں کب سے تو بول رہا ہے، نہیں ابھی آ رہا ہوں، مین پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ آج ایسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ میرے کو صحیح میں اللہ کی قسم کھا کر بولوں کہ جس دن میں نے یہ بات پڑھی تھی نا، اس کے بعد سے کبھی کبھی روتا بھی ہوں اور سوچتا بھی ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں۔ اس لیے کہ آج ہم لوگ جتنے بیٹھے نا بہت گنہگار، میں بھی آپ بھی، بولو نا ہم لوگ، اور کچھ گناہ ایسے جو نظر بھی نہیں آتے۔ اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے دل میں جلن، بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اور کیسی جلن معلوم، کیسی جلن، اتنی جلن کہ سامنے ملے گا نا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے بھائی کہاں تھا تو دکھتا ہی نہیں تھا، اور تھوڑا ادھر ہٹا نا، ہم بخت کتنا بیکار آدمی ہے، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس کو ٹوپی پہنایا، اس کی پارٹی اٹھ گئی، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا۔ میرے دوستوں یہ کیا ہے؟ بولو صحیح بولو، ہے کہ نہیں جلن؟ بلکہ حافظ عبدالرؤف میں کبھی کبھی کہتا ہوں، لوگ ہنستے لیکن بات بالکل سچی ہے، کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہے رات کو اپنے کو نیند نہیں آتی، کلر اس کے گھر میں ہوتا ہے رات، کسی کے پاس گاڑی دیکھا اچھی تو ہم کو جلن ہو گئی، ارے بولو نا۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہماری جلن کا عالم یہ ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی سے جلتا ہے۔ بھائی دیکھا بڑا بھائی کے پاس کچھ ہے، چھوٹے بھائی کے پاس نہیں ہے، چھوٹے بھائی کے پاس ہے، بڑے بھائی کے، اور اتنی جلن کہ وہ بھائی پورے گاؤں میں گھومے گا، اے میرا بھائی ایسا کیا، میرا بھائی ایسا کیا، میرا بھائی ایسا کیا، میرا بھائی۔ اور ہم لوگوں کو اتنا مزہ آتا جب دو لڑے نا تو سب سے زیادہ مزہ ہم لوگوں کو آتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ بس حافظ عبدالرؤف معاف کرنا، یہاں بڑے بوڑھے میں بہت معافی چاہ کر کہوں گا، ہمارے بڑے بوڑھوں کو جلن ہے اپنے سگے بچوں سے۔ ارے باپ جلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، شادی ہوئی، بیٹے کی شادی ہو گئی، بھائی شادی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کو لے کے ہوٹل میں گیا یا اپنی بیوی کو لے کر کھانے کے لیے گیا، چلو وہ تو اپنی بیوی کو لے کر کھانے کے لیے گیا، یہاں بڈھا بڈھی کا چہرہ چڑھ گیا، ارے چہرہ ایسا بنائیں گے جیسا نہیں کھٹی کڑی کا پیالہ کسی نے زبردستی ٹھوس دیا ہوئے، ہاں یہ بڈھا بڈھی۔ اور جب یہ گھر میں آئیں گے نا، ہوٹل سے گھر میں آئیں گے نا، تو باپ کو دیکھو وہ بھی منہ ٹیڑھا کر کے ادھر جا رہا ہے، ماں کو دیکھو منہ ٹیڑھا کر کے ادھر، کیا ہوا کیا؟ ارے کیا تمہارا بیٹا سورت کی کوئی اور لڑکی کو لے کر بھاگا تھا، کوئی عورت کو لے کر بھاگا تھا؟ ارے اپنی بہو کو لے کر گیا، تمہاری بہو کو لے کر گیا، باپ بیٹا شکریہ ادا کرتے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر کھانے کے لیے گیا، اللہ محبت دے۔ 2 دن تک ساس منہ چڑھا چڑھا کے گھومتی ہے۔ میرے دوستوں، جو اپنوں سے اتنا جلن کرتا ہوگا، حسد کرتا ہوگا، وہ سماج سے کتنا جلتا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے پیاروں۔ تو آ جاؤ میں بیان شروع کروں۔ ابھی میں نے شروع کرنے کا مطلب بہت خطرناک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، ہمت ہوئے برداشت کرنے کی تو کر لینا، لیکن بہت خطرناک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ میرے کو پہلے یہ بولو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بھائی جلدی جلدی، میرے پاس 15 منٹ ہے، یہ کب سے آنکھ نکال کے دیکھ رہا ہے بھائی، یہ حافظ عبدالرؤف باہر دوست ہے، یہاں بیان کے ٹائم پہ کوئی دوستی ووستی نہیں۔ بولو نا بھائی، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے بھائی میں یہیں چوک بازار اپن سب ایک ہی لوگ ہیں، اس میں بولنے میں کیا، میں کوئی تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں بھائی؟ ہاں بولو نا بھائی، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
ابھی بھی آواز نہیں ہے. بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور قیامت میں رپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی ہم 10ویں کا ایگزام دیتے ہم کو رپورٹ ملتا ہے, 12ویں کا ایگزام دو تو رپورٹ ملتا ہے, میڈیکل کا ایگزام دو تو رپورٹ ملتا ہے. یہ پوری زندگی گزاری, رپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اللہ کہتا ہے کہ ہاں میں رپورٹ بھیجوں گا. جب قیامت کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے, سب جمع ہوں گے, آسمان سے رپورٹ گرے گا. قرآن پاک میں لکھا ہے آسمان سے, جو بھی بول رہا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں, آسمان سے رپورٹ گرے گا کسی کے دائیں ہاتھ میں. بتاؤ کہاں پہ؟ دائیں ہاتھ. اور جس کے دائیں ہاتھ میں آیا نا, اللہ کی قسم وہ جنتی ہو جائے گا. دعا کرو اللہ نصیب کرے. اور آپ کو معلوم ہے جس کے دائیں ہاتھ میں رپورٹ آئے گا نا, اس کو اللہ کہے گا جا 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 جنت میں جا. فرشتے کہیں گے آجا 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 جنت میں آ. تو کہے گا آتا ہوں. تو کہاں جاتا؟ ذرا میرے ابا کو تو بتا دوں میرا رپورٹ کیا آیا ہے, میرے چچا کو تو بتا دوں میرا رپورٹ کیا. یعنی اتنا خوش ہوگا. اللہ نے فرمایا, آپ لوگ پڑھتے جانا, ترجمہ سنتے جانا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. اللہ فرماتا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ملا, رپورٹ ملا, سب پورا مجمع بولو کہاں جائے گا؟ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہاں ملے گا. آپ کو معلوم ہے جب الٹے ہاتھ میں ملنے والا ہوگا نا, سامنے جہنم کی بیڑیاں لٹک رہی ہوگی. یعنی اس کو یقین ہوگا کہ یہاں رپورٹ ملے گا اور جہنم کی کڑیاں اور پاؤں کی بیڑیاں آئے گی اور فرشتے پٹک پٹک کے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اسی لیے جب یہاں پہ جیسا رپورٹ ملے گا نا تو کہے گا اے میں مرا ہی نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, حساب کتاب نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, میرا مال میرا کہاں چلا گیا, میرا فیملی کہاں چلی گئی. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. الٹے ہاتھ میں نامہ عمل ملا, ارے چلائے گا, چیخے گا. مگر وہاں تو فیصلہ ہے, سیدھے ہاتھ والا الٹے ہاتھ والا. کچھ کمینے وہاں پہ ایسے ہوں گے بدبخت جن کو سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں, الٹے ہاتھ میں بھی نہیں. بھائی ہاتھ کتنے؟ تو یا تو نامہ عمل ادھر ملا, بولو جنتی, ادھر ملا. کچھ لوگوں کو نہ سیدھے میں نہ الٹے میں, تو کہاں ملے گا؟ پڑھا کبھی قرآن میں لکھا ہے اللہ کہتا سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں دوں گا, الٹے ہاتھ میں بھی نہیں دوں گا, پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دوں گا. پیٹھ کے ادھر پیٹھ کے پیچھے. کیسا دے گا اللہ پیٹھ کے پیچھے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دوں گا. اللہ نے اما پارہ 30ویں پارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اللہ کہتا ہاں میرے کچھ بندے آخری درجے کے نکمے بندے ہوں گے جن کو نامہ عمل, بولو اچھا وہ کیسا دے گا اللہ؟ وہ جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے نا, بدن کے بال بال کھڑے ہو جائے, ایک بندے کو لایا جائے گا جس کو پیٹھ کے پیچھے دینا ہے نا, بندے کو لایا جائے گا, سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا, فرشتے کے ہاتھ میں بڑا لوہا ہوگا. کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوہا جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہوگا. وہ فرشتے کے ہاتھ میں لوہا ہوگا, اتنا بڑا لوہا, آگے سے نوک نکلی ہوئی ہوگی. اب یہ اس کو ایسے کھڑا کر دیا گیا اور سامنے سے فرشتہ دوڑتا 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 آئے گا اور لوہا لے کے سیدھا اس کے سینے پر مارے گا, ایسا مارے گا یہاں سے داخل کرے گا, پیٹ پہ سے لوہا نکال لے گا. کیسا درد ہوگا بھائی. یہاں کا اٹیک دکھتا ہے نا, اٹیک کہاں آتا ہے؟ اٹیک کہاں آتا ہے؟ ہارٹ پہ آتا ہے نا. اور آپ لوگوں کو اللہ کرے سب کو بچا دے اللہ, بولو آمین, بولو آمین. میرے کو ایک بار آیا ہے حافظ صاحب, میرے کو ایک بار آیا ہے, اس سے میرے کو معلوم ہے کہ جس وقت آتا ہے نا سوائے موت اور کلمے کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. تو ارے بھائی اٹیک کیوں آتا ہے بھائی؟ وہ خون کی نالی جو تھی وہ برابر سرکولیشن نہیں کرتی ہے تو ہارٹ اٹیک آ گیا. یہاں خون کی نالی کو ہی توڑ دیا جائے گا. ارے وہ فرشتہ لوہا لے کر آئے گا, ایسا زور کا مارے گا, یہاں سے داخل کرے گا لوہا, پیچھے سے نکالے گا. چلو ایک فرشتے نے یہ کام کر لیا, دوسرا فرشتہ تیار ہوگا, اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا, یوں موڑے گا اور موڑے گا, اتنا زور کے موڑ کے وہ سوراخ میں ڈالے گا, ہاتھ ٹوٹ جائے گا. بولو ہاتھ ٹوٹ جائے گا, ہڈیاں ٹوٹ جائے گی اور اس کا ہاتھ وہ سوراخ کے اندر ایسے لٹکا ہوگا, ایسے ایسے پیچھے لٹکا ہوگا. تو تیسرا فرشتہ آئے گا, نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے دے دے گا.
سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے بھائی؟ سمجھے؟ ہاں، وہ فرشتے کا لوہا مارنا، سوراخ کرنا، دوسرے فرشتے کا ہاتھ توڑنا، اور ٹوٹا ہوا ہاتھ، کٹا ہوا ہاتھ ایسا پیچھے لٹکتا ہوگا، اس کے اوپر نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ارے یہ تو میں بولا، آپ سنیں، ہمارے نبی جب بولے تو سارے صحابہ روتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ایسا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول ایسا عذاب؟ خیر ہمارے نبی نے بتایا کہ عذاب کس کس کو دیا جائے گا، لیکن ایک جگہ پہ ہمارے نبی خود روئے اور روتے روتے کہا کہ یہ عذاب میرے اس امتی کو بھی دیا جائے گا جو کلمہ پڑھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، عمرہ کرتا ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری، اس کو دیا جائے گا جس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اور ایک جملہ فرمایا، کسی کو بڑے مجمع میں ایسا کچھ بولا ہوگا، اس نے جواب نہیں دیا، اس نے جواب نہیں دیا، وہ بیچارہ غریب تھا، وہ بیچارہ مجبور تھا، اس نے جواب نہیں دیا، لیکن رات کو مصلی پہ رویا، اللہ اس نے دن میں میرے کو کتنا ذلیل کیا، کتنی گالیاں دیا۔ اس وقت اللہ آسمان پر کہتا ہے تو نے صبر کیا، کل قیامت میں اس کو آنے دے، اس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دینے والا۔ میرے دوستو، ہم لوگ آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ جس کو چاہا مسجد کا اذان دینے والا اس کو گالی دے دیا، مسجد کے امام کو گالی دے دیا، 5,000 پگار دیتا، 7-8 ہزار پگار دیتا، خود کمینے۔ میرے دوستوں، ہم لوگ 25-25 ہزار کا خالی ناشتہ کرتے ہیں، وہ بیچارہ اذان دینے والے سے غلطی ہو گئی، امام سے غلطی ہو گئی، کوئی لاری والے سے غلطی ہو گئی، کوئی ٹوپلا اٹھانے والے سے غلطی ہو گئی، کوئی بیچارے غریب سے غلطی ہو گئی۔ ہمارا بائک چلانے کا، بھائی ہم تو ہیرو ہے نا، ہیرو بائک چلائے، کوئی ٹوپلا والا آ گیا، پار کر کے تماچا مارا، میرا دوستوں مارا، وہ رات کو روئے گا، قیامت میں نامہ اعمال ہم کو پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے حج کتنے کیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے عمرے کتنے کیا تھا۔ اس لیے میرے پیاروں، اپنے آپ کو بہت، یہ جلن کس کو ہوتی معلوم؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ کیوں بھائی، ہم کیا ہے؟ میرے وقت ختم ہو رہا ہے، بولو نا، ہم لوگ ہے کیا؟ میں کھڑا ہوں، کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ کیا ہماری حقیقت کیا ہے؟ میں کھل کے بتاؤں ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہماری ماں کو جو پیریڈ کا خون آیا نا، ہماری ماں کو جو پیریڈ کا خون آیا نا، اللہ نے وہ ناپاک خون کا قطرہ لیا، ہمارے باپ کی منی کا قطرہ لیا، 2 قطرے کو جمع کر کے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ میں نہیں کہتا، کتاب اٹھاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھمنڈ مت کرو، پیسہ آ گیا گھمنڈ مت کرو، اکڑو مت، تکبر مت کرو، اس لیے کہ ماں کے حیض کے خون سے اور باپ کے منی کے قطرے سے پیدا ہوا، ناپاک پیدا ہوا۔ وہ تو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، جو دیتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے۔ اور یہ حضرت علی نے جو کہا نا، یہ قرآن میں لکھا، آپ یہ مت بولنا مولانا ایسا بولتے جمعہ کو، قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ میرے دوستوں، منی کے قطرے سے پیدا ہونے والے ہم سب ہیں، اس لیے آج ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں میرے دوستوں، اپنا جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے نا، ہاں، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ گھمنڈی ہوتا ہے، وہ تکبر والا۔ کیوں پڑھوں میں؟ نہیں پڑھا، کسی نے کیا اکھاڑ لیا، میرا باپ بولا نہیں پڑھا، میری ماں بولی نہیں پڑھا، مرضی میں آئے گا تو پڑھوں گا۔ میرے دوستوں، مت اچھلو، اوپر والا پٹکتا ہے نا تو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیتا۔ یہ برما میں ہوا نا، بولو ہوا نا، سانس لینے کا موقع ملا۔ ہاں، آج ہم دعا کر رہے ہیں نا، کیا کر سکتے ہم لوگ؟ کون جائے گا برما؟ کیا کر سکتے ہم لوگ؟ کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں، رو سکتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے۔ اس لیے میں بس بات ختم کر رہا ہوں، 1:25 ہو گئی، آخری بات پہ آ رہا ہوں۔ آج سے میرے دوستو ایک بات کا ارادہ کر لو کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، اپنے دلوں کو صاف کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے؟ ہاں، 2 سال سے بات نہیں کرتا، وہ 5 مہینے سے بات نہیں کرتا، اور بولو نا جا بات کرنے، نہ میں نہیں کروں گا۔ ارے وہ تیرے سے معافی مانگنا، بولنا ہی نہیں، بولنا مت، میری دکان پہ آوے۔ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تیرا دماغ کون سے آسمان پہ چلتا ہے؟ ابھی ملک الموت آ کے یوں کرے گا تو ختم ہو جائے گا بھائی، بیوی بیوہ ہو جائے گی، عورتیں بچے یتیم ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا بھائی۔ اس لیے میرے پیاروں، آج سے سب لوگ اپنا دل ایک بناؤ گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا، کرو گے نہیں انشاءاللہ، آپس میں محبتیں کرو گے نہیں انشاءاللہ، گھمنڈ تکبر دور ہو جائے گا نہیں انشاءاللہ۔ اور میں ایک آخری بات بتا رہا ہوں، بولو کرو گے انشاءاللہ۔ میں نے کل پڑھا، میرے کو ایک سوال تھا کہ ہمارے نبی پوری زندگی عربی بولے، بھائی عربی بولے نا، قرآن عربی، حدیث عربی، ہمارے نبی کی زبان
میں بہت سوچتا تھا. کل میرے کو بخاری شریف میں ایک حدیث ملی کہ ہمارے نبی فارسی بھی بولے. ارے بولو ہمارے نبی پرشین. اور وہ کیسے بولے ہیں؟ صاحب حدیث میں لکھا ہے کہ ایران کے لوگ جب ایمان قبول کرنے کے واسطے آتے تو ان سے ہمارے نبی جب وہ بات کرتے تھے تو ہمارے نبی پک اپ کرتے تھے. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر میرے دوستو علم والا کون ہوگا؟ لیکن ایک حدیث میں نے جو پڑھا نا کہ ہمارے نبی فرماتے نماز پڑھو. کیا کرو؟ کون کون تیار ہے آج سے کہ دکان پہ بیٹھیں گے پڑھیں گے نا؟ اللہ کا کرم مولانا عبدالرؤوف صاحب سورت میں بہت مسجد ہے. اگر دکان والا یہ پروگرام بناوے نا کہ 4 آدمی ہے، ایک آدمی یہ مسجد میں جا تو آئے گا تو میں وہ مسجد میں جاؤں گا، تیسرا بولا یہ مسجد میں جاؤں گا. اور ہمارے پاس ٹینشن تو ہے نہیں، بائک تو سب کے پاس ہے اور اتنی رف چلاتا کہ ایسا رف کوئی نہیں چلاتا ہوگا. بولو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے بھائی؟ ہاں لیکن نا آپ کو معلوم ہے ہمارا حضرت ابو ہریرہ بیمار ہوئے. بولو کون بیمار ہوئے؟ حضرت غریب صحابی ہے بیمار ہوئے. ہمارے نبی کو پتا چلا ابو ہریرہ بیمار ہے. ہم تو غریب کے پاس جاوے کا کو بھائی. وہ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہوئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو ہریرہ بیمار ہے. ہمارے نبی آئے تو ابو ہریرہ ایسے تھے دیکھو ایسے پیٹ پکڑ کے بہت درد ہوتا ہے بہت درد ہوتا. ہمارے نبی آئے کیا ہوا ابو ہریرہ؟ تو کہا بہت پیٹ درد ہوتا. تو ہمارے نبی نے فارسی میں کہا درد شکم درد است. یہ ہمارے نبی کا جملہ درد شکم درد است یعنی پیٹ میں درد ہے. ابو ہریرہ بھی سمجھ گئے کہا اللہ کے رسول پیٹ میں بہت درد ہے. ہمارے نبی بھائی ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ڈاکٹر کو بلا ہاں دوا لا یہ بیرل گن کھا لے یہ پیٹ کے درد کے لیے بہت اچھی ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ ایسا پکڑے ہوئے پیٹ میں درد ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قوم یا ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ. اب ابو ہریرہ کا پیٹ تو درد کرتا تھا کھڑے ہو گئے. وضو کرو. حضرت ابو ہریرہ نے پیٹ درد ہے وضو کرے. نماز پڑھو. حضرت ابو ہریرہ اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرماتے میرے نبی نے کھڑا کیا تو پیٹ میں درد تھا، وضو کیا تو پیٹ میں درد تھا. میرے نبی نے کہا نماز پڑھ فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء. ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ابو ہریرہ کہتے اللہ اکبر کہا تو پیٹ میں درد تھا. سلام پھیرا اس سے پہلے درد ختم ہو چکا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوا نہیں کرنے کا بھائی، میں یہ نہیں کہتا دوا نہیں کرنے کا، لیکن وہ یقین ہوتا تھا کہ نماز میں روح کی بھی شفا ہے، جسم کی بھی شفا ہے اور روزی کی برکت بھی ہے. آج تینوں چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک تو ہمارا دل اندر سے کالا، حسد، بغض، کینہ، عداوت، کپٹ سب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا علاج بولو اس کا علاج روحانی بیماریوں کا علاج نماز، جسم کی بیماریوں کا علاج نماز، روزی میں برکت. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا جی ایس ٹی کا قانون لگا پریشان ہوئے بھائی. قانون لگانے والے نے قانون لگایا، ہماری نیندیں حرام ہو گئی، ہماری مارکیٹیں بند ہو گئی. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ کاش کہ کوئی یہ سوچا ہوتا قانون آج 1 لگے گا، کل 2 لگے گا، 3 لگے گا. روزی کی ٹھیکیداری وہ تھوڑی لیا ہے، روزی تو اللہ دینے والا ہے. اور وہ بھی کس پہ دینے والا ہے وہ کر لینا، وہ نہیں کرنے کا. میڈیا دیکھنے کا، ٹی وی دیکھنے کا، موبائل دیکھنے کا، ڈسکس کرنے کا. اور ڈسکس تو کرتا تو ایسا لگتا ہے سب سے بڑا ایڈیٹر یہی بیٹھا ہے. ایسا بیٹھ کے ڈسکس کرے گا تیرے کو معلوم ہے ایسا ہوتا ویسا. ارے بھائی جہاں زہر کا ٹائم ہو نماز پڑھ جائے گا. جو کام کرنے کا کام ہے وہ کام کرنا. ایک بات سن لو، میں آج اللہ کے گھر میں قسم کھا کے آخری بات بول رہا ہوں. اگر میں نماز پڑھوں اور میری فیملی نماز پڑھے، ساتھ میں سننا، میں نماز پڑھوں اور میری فیملی نماز، آپ نماز پڑھے، آپ کی پوری فیملی نماز پڑھے، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے میرا بندہ اب روزی کی فکر مت کرنا، روزی بھر بھر کے میں تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. لیکن اکیلے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. کس کو؟ بیوی. ورنہ ہمارا جوان بیٹا گھر میں کر کے سویا ہے، اب باپ کی ہمت ہی نہیں کہ دروازہ کھینچے. عجیب زبان آ گیا. بٹ بیٹے کو بول رہا ہوں نا نماز پڑھ، اپنی بیوی کو بولتا تو بولنا تو پیدا تو کیا تھا. کیوں بیوی بولے؟ میرے دوستو یہ حالات بہت خطرناک ہے. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ باپ غلام کی طرح چلے گا اور بیٹا سیٹ کی طرح گھومتا رہے گا. اس لیے یہ آخری بات، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے بھائی سب لوگ انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا؟ ہم بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں ہماری یہ پیغام اپنی فیملی والوں کو بھی پہنچا دینا. اللہ کا وعدہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو بھی نمازی بن جا، تیری فیملی کو بھی نمازی بنا دے. اللہ کہتا روزی میں نہیں مانگتا، روزی تیرے دروازے پر آنے والی. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستو یہ کارڈ ملے گا اثر کے بعد
درود پڑھنے کا ہمارے رضوان بیٹے کو دیا ہے، آپ لوگ ضرور لے کے جانا. 80 مرتبہ درود پڑھنا، اللہ 80 سال کے گناہ معاف کرے گا. کیا لکھا ہے مولانا؟ عمر بھائی بتی والے بیمار ہے، خاص دعا کی درخواست ہے. بھائی عمر بھائی بتی والے بیمار ہے، سب مل کے دعا. اور بھی جتنے بیمار ہیں، اور خاص کر کے برما کے لیے میرے دوستوں نماز بعد بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایسے بھی گھر میں اکیلے میں خلوت میں جلوت میں دعا کرو، جو حالات ان پر آئے ہیں بس اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سنتیں پڑھ لو بھائی، کسی کو سنت پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا، معافی چاہتا ہوں. سب لوگ سنتیں ادا کریں.